فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، سورۃ النساء آیت نمبر 17 سے آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 70 سے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ معلوم ہوا کہ جنت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور خاص فضیلت میں شمار فرمایا اور اسے اپنا فضل قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو، فانفروا ثبات، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو، او انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے، اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے، سب کے متعلق واضح ہدایات عطا فرمائی۔ اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو، دشمن کی گات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو، پھر موقع محل کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے اور تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو۔ یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے کا نام ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہے کہ خدا کا مجھ پر احسان تھا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا۔ اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے، تشریح میں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو ضرور کہے گا گویا تم میں سے اس میں کوئی دوستی نہ تھی۔ اے کاش، فرمایا یا لیتنی کنت معہم، کہ اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو بڑی مراد پاتا۔ اب یہاں پہ نا یہ جو فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّمْ يُبَطِّئَنَّ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے۔ یہاں منافقوں کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے سے دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، اور اگر پھر واقعی ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہوں، تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔
ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اور اگر اس کی جگہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جائے کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت مل جائے، تو پھر وہی جو تکلیف کے وقت اجنبی اور بیگانے بن گئے تھے اب کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور ہمیں بھی کچھ مال غنیمت مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی ہے اور نہ شکست سے رنج، بلکہ شکست پر خوش اور فتح پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس منافقوں کا طریقہ ہے، اور دنیا میں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو تکلیف کے موقع پر تو کسی کا ساتھ نہ دے لیکن اپنے مفاد کے موقع پر آگے آگے ہوتا پھرے۔ مفاد پرست اور خود غرض آدمی کچھ عرصہ تک تو اپنی منافقت چھپا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں۔ مومنوں کے بارے میں یہ حکم ہے۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں لڑے، فَلْيُقْتَلْ، پھر شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ فرمایا اس کی تشریح اس طرح ہے کہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بہت ہی مفید ہے۔ آیت میں جن کمزوروں کا تذکرہ ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجہ سے چھڑائیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور اس میں دنیاوی نفع کا ہرگز خیال نہ کریں، بلکہ ان کا مطلب و مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے۔ جب اس نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید ہو جائے گا یا بچ جائے گا، دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم اجر کا مستحق ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے۔ الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، کون کمزور مرد اور عورتیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنے پاس کو حمایتی دے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف مسلمان مرد، عورت اور بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی پریشان حال نہیں۔ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی کے ظالموں سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ یہاں یہ سمجھ لے کہ آج جو غزہ کے مسلمان ہیں نا، یا کشمیر کے مسلمان، یہی سمجھ لے کہ آج کے موقع کے مطابق مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے بہن بھائی، تمہارے بچیاں بیٹیاں آج ظلم و جوہر کی چکی میں پس رہی ہیں، ان پہ ظلم و جوہر کے پہاڑ توڑ دیے جا رہے ہیں،
تو آج وہ مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں جہاد کے لیے تیار ہوتے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ تو جہاد فرض ہے، بلا وجہ جہاد نہ کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں اس سے بھی بڑھ کر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں۔ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی عالم ہے وہ اپنے علم کے ذریعے کوشش کرے مسلمانوں کی حمایت کرانے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو تیار کرے، جو رائٹر ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرے، جو مبلغ ہے وہ اپنی تبلیغ کے لیے جہاد کرے، جو مجاہد ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ جتنا کوئی مسلمان کر سکتا ہے نا، وہ اپنی طاقت کے مطابق مسلمانوں کی حمایت کرے۔ اب یہ سوشل میڈیا ہر بندہ وہ موبائل جو ہے استعمال کرتا ہے نا، کم از کم وہ اپنے پوسٹ کے ذریعے ہی مسلمانوں کی حمایت کر دے، جتنا کر سکتا ہے کرے، دعا ہی کر دے ان کے لیے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما دے، ان پہ کرم فرما دے۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، اور کفار یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، طاغوت شیطان۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، فرمایا پھر شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور فرمایا بے شک شیطان کا دو کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک گروہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگا، خشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ قالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ کل متاع الدنیا قلیل، تو تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور ڈر والوں کی آخرت اچھی ہے۔ لا تظلمون فتیلا، اور تم پر داغے کے برابر ظلم نہ ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیتے تھے۔ جب مسلمان مکہ المکرمہ میں تھے نا، تو مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے نا صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے اور بہت ہمیں تکلیفیں دی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ابھی ہاتھ روک رکھو، اور ابھی صرف نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور اسی کے متعلق فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں کہا گیا کہ ابھی جہاد سے اپنے ہاتھ روکے رکھو، ابھی صرف نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ لیکن پھر جب مدینہ منورہ میں ان پر جہاد فرض کیا گیا نا، جب مسلمان ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے، اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی اور مسلمانوں پر جہاد جب فرض کیا گیا، تو اس وقت تبھی خوف کا شکار ہو گئے، جو انسانی فطرت ہے۔ اور حالت یہ تھی کہ ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تو یہ سوال حکمت کی وجہ سے کیا گیا، اعتراض کی وجہ سے نہ کیا گیا۔ اس لیے ان کو اس سوال پر
डांटा नहीं गया बल्कि तसल्ली का जवाब देते हुए फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे फरमा दो कि दुनिया का कारसाज और सामान जो है ना ये थोड़ा सा है, ये फना होने वाला है, जबकि परहेजगारों के लिए आखिरत जो है ना तैयार की गई है और वही उनके लिए बेहतर है। लिहाजा जिहाद में खुशी खुशी से शिरकत फरमाओ। जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, तो फिर तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया अईना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौता, तुम जहां कभी हो मौत तुम्हें आ लेगी। लौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मजबूत कले में भी तुम चले जाओ, तुम जहां कहीं भी हो मौत ने तुम्हें आ ही लेना है। तो क्या ही अच्छा है तुम जिहाद में शहीद हो जाओ, मकाम शहादत हासिल कर लो। फरमाया लौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे मजबूत कले में भी तुम चले जाओ तो मौत ने तुम्हें आकर ही लेना है। व इन तुसीबहुम हसना, फरमाया उन्हें कोई भलाई पहुंचे, यकूल हाज़ मिन इंदिल्लाह, तो कहें ये अल्लाह का ताला की तरफ से है। व इन तुसीबहुम सय्या, अगर उनको उन्हें कोई बुराई पहुंचे, यकूलूना हाज़िही मिन इंदिका, तो कहें ये हजूर की तरफ से आई है। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, तो तुम फरमाओ सब अल्लाह की तरफ से ही है। फमाल हाउलाइल कौम ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, फरमाया उन लोगों को क्या हुआ कि कोई बात समझते मालूम ही नहीं होते। लोगों से फरमाया गया कि ऐ जिहाद से डरने वालों, तुम जहां कभी होगे मौत ने तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत कलों में भी चले जाओ, इससे रहाई पाने की कोई सूरत नहीं। जब मौत नागुज़ीर है तो बिस्तर पर मर जाने से राह खुदा में जान देना तुम्हारे लिए बेहतर है और ये तुम्हारे लिए सादत है। और फरमाया व इन तुसीबहुम हसना, अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचे, यहाँ से मुनाफिकीन का बयान है, अगर कोई उन्हें भलाई पहुंचे जैसे माल में फरावानी आ जाए, कारोबार उनका अच्छा हो जाए, पैदावार ज़्यादा हो जाए, तो कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचे जैसे काहत पड़ जाए या कोई मुसीबत आ जाए, तो फिर कहते हैं मोहम्मद ये आपकी वजह से है, नौज़ुबिल्लाह। जब से आप आए हैं ऐसी सख्तियां हम पे आ रही हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनसे फरमा दो कि रिज़्क़ में कमी बेशी, काहत साली या खुशहाली, रंज या राहत, फतह या साथ, सब हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। यानी हर राहत और मुसीबत अल्लाह के इरादे से आती है और हाँ हम उसके असबाब मुहैया कर देते हैं। और ये बात भी याद रहे कि नेकी राहत का ज़रिया है और गुनाह मुसीबत का ज़रिया है। जब तुम नेकी करोगे अल्लाह पाक तुम पे आसानियाँ पैदा फरमा देगा, जब तुम गुनाह करोगे तो मुसीबत भी अल्लाह का ताला की तरफ से तुम पर डाल दी जाएगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान पाक के अहकामात को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु